بتائیں جرمات. جی. کیا ہے؟ ادھر دیکھیں وہ ادھر دیکھیں. کیا ہے؟ کون؟ جرمات. کھڑے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامت سویٹ ہوم کے بچے آج چھٹی کا دن گزار چکے ہیں اور ابھی یہاں پہ ان کا ایک قرآن کی معلومات کے متعلق ایک کوئز کا کمپٹیشن ہے، اور جو گروپ کی صورت میں کمپٹیشن ہوگا وہ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے اس کی اچھی سی ویڈیو. ابھی یہاں پہ جو ان کی تیاری ہوئی ہے ان میں سے ہم ان بچوں سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور آپ بھی دیکھیں یہ کیسے جوابات دیتے ہیں. اچھا، تو اب سوالات کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اور جو بچے سوال میں اچھا جواب دیں گے ان کو، جو زیادہ اچھا دیں گے جلدی سے ان کو لیز ملیں گے، اور جو تھوڑا نارمل میں دیں گے تو نہیں، یہ ریو ملے گا. ٹھیک ہے، چلیں پہلا سوال. جی پہلا سوال پوچھیں. قرآن مجید لکھنے کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ آپ نے صرف ہاتھ کھڑے کرنے. قرآن مجید لکھنے کا آغاز اسلامی کس مہینے سے ہوا؟ جواب تقریباً سب کو آتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں احمد سے ابتدا کرتے ہیں. جی کھڑے ہوں. جی بتائیں. ربیع الاول. ربیع الاول سے. جی جواب بالکل درست ہے. واہ جی واہ. چلیں جی، احمد کو ریو گفٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا سوال. جس روز قرآن کے لکھنے کا آغاز ہوا وہ ہفتے کا کون سا دن تھا؟ واہ جی واہ، سب کو آتا ہے. نیچے بیٹھ کے، جو کھڑا ہوگا اس سے نہیں پوچھنا. سارے بیٹھ جائیں، سارے نیچے بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کریں. ہفتے کا کون سا دن تھا؟ رقیب بھائی سے پوچھیں گے ہم. رقیب بھائی سے. کھڑے ہوں. اس طرف ادھر بتائیں. جرمات. جی. کیا ہے؟ ادھر دیکھیں وہ ادھر دیکھیں. کیا ہے؟ کون؟ جرمات. کھڑے ہو. نہیں، یہ بتائیں گے. کون سا دن ہے؟ پریشان ہو گیا، تھوڑا سا پریشان. خیر ہے، بتائے گا. یہ سامنے دیکھو لیز. اب بتاؤ، بولو. انگلش میں بول دو. تھرسڈے. ٹھیک ہے. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ جمعرات. یہ پکی بات ہے. سوچ کے کنفرم بتاؤ. یا جمعہ؟ جلدی بتاؤ. چلو جی، جمعرات یہ. جی رقیب بھائی کو دے دیتے ہیں. یہ لیں جی، بیٹھ جائیں. چلیں جی تیسرے سوال کی طرف. قرآن پاک کی کون سی منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ قرآن پاک کی کون سی منزل میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب دیں گے عثمان بھائی. کھڑے ہو جائیں. کون سی منزل میں سب سے زیادہ صورتیں؟ ساتویں منزل میں. ساتویں منزل میں، لیکن یہ جواب نیچے سے بتایا گیا ہے. کس نے بتایا ہے؟ آپ کو آتا تھا؟ پکی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ لیں. حمزہ سے سوال اب نہیں پوچھیں گے. چلیں جی اگلا سوال. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ساتویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن پاک کی ساتویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ جواب دیں گے صفی بھائی. قرآن پاک کی ساتویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ یہ صفی بھائی عمر میں چھوٹے ہیں، دیکھنے میں لمبے ہیں تھوڑے. نہیں آتا تو بتا دیں. نہیں آتا، ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹائم ختم. جی سب 1630 صورتیں قرآن پاک کی ٹوٹل صورتیں 1056 صورتیں نہیں آیات. چلیں بیٹھ جائیں. چلیں یہ بتائیں گے بشیر صاحب. کھڑے ہوں.
ہیں نہیں لمبا ہے تو یاد نہیں 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 نہیں. اچھا بتائیں گے اسامہ یہ دیکھیں چھوٹے بچے ہیں یہ بتائیں گے. 1656 آیت ہے. صورتیں بھی پہلے جواب دینا تھا. صورتیں کتنی ہیں پھر آیتیں کتنی ہیں, لیکن اتنی آیتیں بھی نہیں ہیں. چلیں جی ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں, ادھر آ جائیں, سامنے آ جائیں. چلیں جی 695 آیات ہیں اور جواب غلط ہے. جواب غلط ہے. چلیں جی یہ آپ بتائیں گے. اب صحیح والا کسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, صحیح واقعی میں جسے آتا ہو. نہیں سکندر ایک منٹ, سکندر بھائی 1556 یہ کیا ہے؟ صورتیں آیات ہیں اور صورتیں ٹوٹل 56 65 65 بیٹھے نا آپ بیٹھے 66 نہیں حیدر بھائی کھڑے ہوں جی. چلیں جی حیدر بھائی سے سنتے ہیں. حیدر بھائی 56 صورتیں اور 1695 وہ آیات ہے. جواب غلط. اور کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو تب اگر غلط بتایا تو دوبارہ آپ سے سوال نہیں پوچھنا. چلیں صورتیں 50 ہیں اور یہ تو ادھر ہی غلط ہو گئے. چلیں جی درست جواب ہے 7 بھائی 56 صورتیں ہیں اور 1566. نہیں جواب تھوڑا مشکل تھا. یہ ٹوٹل آپ کی ہیں 56 صورتیں 56 صورتیں ہیں اور آیات ہیں 1596 1596 آیات تھیں. یہ جواب کسی نے نہیں دے سکے. چلیں ابھی ٹائم ہے تیار کر لیں گے. اچھا اب اگلا سوال تھوڑا سا ایزی سوال پوچھ لیں خیال ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ یہ تو آنا چاہیے. سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ بقرہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جو اوپر کھڑا ہوگا اس سے ہم نے جواب نہیں پوچھنا, جو ایسے بھی کھڑا ہوگا اس سے بھی جواب نہیں پوچھنا. زمین پہ جو بیٹھا ہوگا اور ہاتھ کھڑا ہوگا بے شک ہاتھ اندر سے نظر آ رہا ہو ہم اسے کھڑا کر لیں گے. یہ ہاں جی 40. سورہ بقرہ میں کون کون کہتا ہے 40 رکوع ہیں؟ جواب درست ہے. چلیں جی یہ لیں جی لیز کے امیدوار. چلیں اگلا سوال. اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ ابھی سورہ بقرہ میں رکوع تھے, اب پورے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں کون بچہ بتائے گا؟ جسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. بہت آسان سوال ہے. جسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جسے آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ایک بھی نہیں؟ کیمرہ مین بھائی نہیں. قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ بہت آسان سوال ہے. کھڑے ہوں. چلیں جی یہ 556. اس کا جواب قاری صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں جی
جی قرآن پاک میں کل رکوع 540 ہیں. 504 صحیح کیا آپ نے بولنے والا نہیں تھا نا بتانا تھا. چلیں اچھا اب ایک دو آسان سوال پوچھیں گے دیکھتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں. وہ میں پوچھتا ہوں قرآن پاک کی پہلی وحی جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل بھائی بتائیں گے کھڑے ہو کے. جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. قرآن پاک کی پہلی وحی کس صحابی رسول نے لکھی؟ نہ جواب نہیں دے پا رہے. عظیم بھائی بتائیں گے وہ نیچے چھپے ہوئے ہیں. آئیں باہر آئیں ادھر آگے آئیں. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے لکھی. رضی اللہ تعالی عنہا نہیں انہو. ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے. ٹھیک ہے انہیں بھی گفٹ میں یہ دے دیتے ہیں. بیٹھ جائیں. چلیں اچھا آپ سے بھی پوچھوں. آپ یہ بتائیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس جگہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ بتائیں. ادھر دیکھ کے آپ کو اس دن بھی یاد کرایا تھا. اتنا آسان کیا میں بتا دوں تو پھر کیا رہے گا پیچھے. بیٹھ جائیں ان سے سنیں گے. کھڑے ہوں رمضان بھائی. چلے ان سے نہیں. صفی غار ہیرا. پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی. سوچ لیں غار ہرا میں پکی بات ہے. سوچ ڈن ہے کنفرم. چلیں جی جواب درست ہے جی. یہ سوال پہلی وحی کا نزول کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ اتنا آسان سوال. اتنا میں نے کہا ہے جو کھڑا ہوگا اس سے سننے. جو ایسے بھی کھڑا ہو زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ سب سے سن لیں گے. زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کریں. کھڑے ہوں. ان سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے جواب بچے کو بتایا تھا اور اب ان کا تھوڑا یہ دیکھیں لٹکا ہوا منہ. رمضان المبارک. یہ آپ کا نام ہے. مہینے کا نام پوچھیں. رمضان المبارک. یہ تو آپ کا نام ہے نا. آپ کا نام ہے رمضان ہے جی. تو مہینے کا نام بھی ہے. اچھا جی مہینے کا نام بھی رمضان ہے. چلیں جی یہ لیں جی. قرآن مجید کے نزول کے کتنے ادوار ہیں اور ان دونوں کے نام کی وجہ کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ 2 سوال ایک میں ہی ہیں. آ جائیں ابراہیم بھائی ادھر آ جائیں سینٹر میں. کتنے ادوار ہیں اور ان دونوں کے جو نام رکھے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 ادوار ہیں. کون سے؟ مکی اور مدنی. اچھا ان دونوں کی وجہ کیا ہے؟ مکی کا سے کیا مراد ہے؟ مدنی سے کیا مراد ہے؟ مکی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہجرت سے پہلے اور مدنی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد. سبحان اللہ. مکی دور سے مراد جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے قرآن کا نزول ہوتا رہا وہ مکی دور ہے اور جو ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا رہا وہ مدنی دور ہے. یہ لیں جی. سوال بتائیں کہ مکی دور کے دنوں کی تعداد کیا ہے اور مدنی دور کے دنوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب دیں گے احمد. بیٹھ جاؤ. مکی دور کے دنوں کی مراد یہ ہے. آتا نہیں تھا ویسے ہی ہاتھ کھڑا کیا. 3 کتنے؟ ہاں جی مکی دور کے ٹائم گزر گیا. 4 ٹائم اینڈ آپ کا
آپ ایک منٹ سب سے پوچھ لیں گے کھڑے ہیں اسامہ 4420 مکی دور کے دن اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن. پکی بات ہے جی اتنا یاد کیسے ہوا ہے ہو گیا ہے قسم. لیز کی خاطر لیکن لیز تو ختم ہو گئے ہیں چلیں یہ لیں چلیں جی آخری آپ سب سے سوال ہوگا اور آپ نے 1 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا میں جس کا نام لوں گا اس سے سوال پوچھوں گا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سوال نام پہلے لے لوں گا جواب ایک دم آپ نے دینا ہے چلو جی عباس 1 سیکنڈ کے اندر سوچنے کا ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کے کل کتنے سپارے ہیں 30. جواب درست ہے جی یہ لیں چلیں کھڑے ہو جائیں آپ بشیر صاحب چلیں آپ سے جواب پوچھتے ہیں تیار ہو 1 سیکنڈ میں جواب دینا ہے بشیر نام کا مطلب کیا ہے بشیر نام کا مطلب یار یہ آپ کا اپنا نام ہے آپ کو یہ قرآن یہ بھی سوال قرآن کی یہ آیت میں آتا ہے بشیر نام کا مطلب کیا ہے اتنا آسان کسی کو پتہ ہے بشیر اور نذیر اکٹھے لفظ قرآن میں آیا اس کا کیا مطلب ہے بشیر کا کیا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا بیٹھ جائیں چلیں اور گفٹ آ گئے آپ مجھے یہ بتائیں جس سے سوال نہیں سنا وہ ہاتھ کھڑا کریں کھڑے ہو جائیں چلیں جی سارے توجہ دیں ان کی طرف ایک دم جواب دے لیں گے نہیں دے سکتے دے لوگے آپ کا نام کیا ہے شزان. اچھا شعبان بھی آپ کو کہا جاتا ہے ایسے ہی ہے جی کہا جاتا ہے شعبان بھی کہا جاتا ہے شعبان کس مہینے کے بعد آتا ہے رمضان. جواب بالکل غلط ہے رمضان سے پہلے اور اس مہینے کے بعد رجب کے بعد شعبان آتا ہے بیٹھ جائیں اور کس سے نہیں سنا کھڑے ہوں اچھا ان کا نام ہے کبیر مطلب پوچھوں نہیں آتا ادھر پیچھے کھڑے اچھا ان سے ایک آسان سا سوال پوچھیں گے اور 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ بقرہ. استغفر اللہ سب سے چھوٹی سورت کا نام اچھا ان سے ابھی تک سوال نہیں سنا اب ان سے سوال سنتے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ جواب درست ہے جی یہ لیں جی بیٹھ جائیں سنیں آپ سے سنیں نہیں کھڑے ہوں اچھا جی آپ سے سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی 8 سال 10 سال نہیں 40 سال اور کچھ ماہ تھی اچھا ان سے سوال پوچھتے ہیں حسیب ٹھیک ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا پہلا لفظ کیا تھا ادھر آگے آ جائیں آپ سے نہیں پوچھا ابھی تک ادھر سمپل سا ادھر قرآن پاک پر آقا کریم علیہ السلام کی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ کیا تھا اقرا پڑھیے ٹھیک ہے جواب درست ہے جی چلیں بیٹھ جائیں مصطفیٰ بھائی آئیں جی ادھر آ جائیں اچھا ان سے ایک آسان سا سوال پوچھیں گے ان کا نام آپ کا نام بھائی مصطفیٰ. اچھا جی ان کا نام مصطفیٰ ہے 1 سیکنڈ میں جواب دینا ہے مصطفیٰ نام کا مطلب چنا ہوا جواب درست ہے جی یہ لیں اچھا
ٹھیک ہے، یہ آج کا چھوٹا سا ایک سلسلہ تھا بچوں میں اسلامک ایجوکیشن یا دیگر کوئز کمپٹیشن کا شوق پیدا کرنے کے لیے. آپ سے بھی دعا ہے کہ اس پروگرام کو سنیں بھی، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کی بھی ذرا دل جوئی ہو سکے. ابھی جو بچے ہارے تھے، جواب صحیح نہیں دیا تھا، وہ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4. اچھا، ان میں سے وہ بچے جنہوں نے ابھی تک کچھ لیا نہیں ہے گفٹ، وہ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، آج آپ کو اس لیے گفٹ دے رہے ہیں سب کو کہ آج کمپٹیشن نہیں تھا. ٹھیک ہے، آج آپ کو دے دیتے ہیں، اور جب کمپٹیشن ہوگا نا اس دن بھی گفٹ دیں گے، لیکن جو ٹیم جیتے گی اسے بڑا گفٹ ملے گا، جو ٹیم ہارے گی اسے چھوٹا گفٹ ملے گا. کہ اور کون رہ گئے؟ یہ آپ کو اسامہ دیا تھا نا یہ. اچھا ویسے کر رہے ہیں. اور کون رہ گئے؟ یہ اور یہ